رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں ای کامرس کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی غرض سے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل کل پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں ای کامرس کو مزید فروغ دینے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں انٹرنیشنل مارکیٹس کے صدر جیمز ڈونگ کی قیادت میں بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علی بابا گروپ جیسے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے اس وقت 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ جیمز ڈونگ نے بین الاقوامی سطح پر ای کامرس کے ذریعے تجارت میں پاکستانی کاروباری برادری کے کلیدی کردار کو سراہا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مضمون ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں فوج کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ کور کمانڈرز نے بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے ہاتھوں دہشت گردی کے حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے فورم نے عزم کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف نے تینوں سروسز میں ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحری اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب میں پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں پاکستانی برادری کے اہم کردار کو سراہا۔ پاکستان اور چین نے جعلی خبروں اور غلط معلومات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے سرکاری نشریاتی اداروں کے درمیان مشترکہ نشریاتی منصوبے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے بیجنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے شعبہ تشہیر کی نائب سربراہ وزیر اور پارٹی سیکرٹری برائے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن چائنا کاؤ شومین کے درمیان ملاقات میں سامنے آیا۔ دونوں رہنماؤں نے جعلی خبروں کے خلاف مشترکہ بیانیے پر بھی اتفاق کیا اور تکنیکی تربیت اور ادارہ جاتی تعاون پر زور دیا۔ عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی نے آج پیرس میں یونیسکو ہیڈ کوارٹرز میں جاری اپنے 47ویں اجلاس میں قلعہ لاہور اور شالامار باغ کے تحفظ کی صورتحال سے متعلق رپورٹ کی منظوری دے دی۔ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں قلعہ لاہور اور شالامار باغ کے تحفظ سے متعلق صورتحال پر رپورٹ کا جائزہ لیا اور ان مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے سفارشات پیش کیں۔ کمیٹی نے قلعہ لاہور میں کام کے اعلیٰ معیار کی رپورٹ اور پاکستان کی فعال خدمات کو سراہا۔ یونیسکو میں پاکستان کی مستقل مندوب سفیر ممتاز زہرہ بلوچ نے قلعہ لاہور اور شالامار باغ کو یونیسکو کے ورثے کے مقامات کے طور پر ان کی مسلسل حمایت کے لیے کمیٹی اور اس کے مشاورتی اداروں کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں مسلسل بارشوں کے پیش نظر شہروں میں سیلاب کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج ہدایت دیتے ہوئے بالخصوص ایسے نشیبی علاقوں سے فوری طور پر پانی نکالنے کی ضرورت پر زور دیا جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ مریم نواز نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی جانب سے جاری کردہ قواعد و ضوابط پر بھی سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔
غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے کم از کم 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 57,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل کل ڈیشو میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔